زندگی بنائے گا. ہاں قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا تقویٰ زندگی میں. ہاں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اس تبلیغ و دعوت کی محنت کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان بنے. ہاں ایمان بنے. ایمان بنے گا تو تقویٰ آئے گا, زندگی میں تقویٰ آئے گا. اور جب زندگی میں تقویٰ آئے گا اپنے بچوں کو متقی بناؤ. ہاں بڑے بڑے کارخانوں کے مالک بنانے سے کام نہیں بنے گا, اور بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے ملکوں میں جا کر ان انسانوں کے پاس جا کر جن کا خدا پر یقین نہیں ہے, جو اللہ کے غیر کی دعوت دیتے ہیں, ایسوں کے پاس تمہارے بچے جا کر ڈگریاں لے کر آئیں گے تو کیا ان کو یہ کامیاب ہوں گے؟ اپنے بچوں کو تقوی کی زندگی سکھائی جائے, اللہ کا ڈر. جب یہ تقوی کی زندگی پر آئے گا تو اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا. کام تو تقوی پر بنیں گے, کام ڈگریوں سے نہیں بنیں گے, کام بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں سے نہیں بنیں گے, کام اللہ کے دشمنوں کی غلامی کرنے سے نہیں بنیں گے. کام تو بنیں گے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرے گا تو. ہاں اللہ تعالیٰ سب سے مقبول بندے اللہ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور آپ کو عبد بتایا, سبحان الذی اسری بعبدہ. اس سے آپ سوچئے کہ عبدیت کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک. اس پر اللہ اپنے بندوں کو عروج دے گا, ہاں کامیابی دے گا, بلند کرے گا. اس سے میرے بھائی میرے عزیزو, سب سے پہلی بات ایمان کا بنانا. ہاں دعوت کی سزیم محنت میں 6 نمبر ہے, اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے. اور ایمان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ خدا کے غیر کو نکالو دل سے. لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے. خدا کا غیر جب تک نکلے گا نہیں وہاں تک اللہ کا یقین آئے گا نہیں. ہاں لا الہ پہلے ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مکی زندگی میں آپ نے سب سے پہلے یہی بات بتائی, پہلے خدا کے غیر کو نکالو دل سے, اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارو. رزاق اللہ ہے, اللہ کا غیر نہیں ہے. تو عیسیٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ دنیا کے مشرکین تو بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان بتوں اور پتھروں کی تو پوجا نہیں کرتا لیکن اسباب کی پوجا کرتا ہے. جیسے وہی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام تو اس بت اور اس پتھر کے سامنے جھکنے سے ہوں گے, ایسے مسلمان کا بچہ یہ کہتا ہے میرے کام تو دکان سے بنیں گے, دکان سے بنیں گے, میرے کام تو ڈگریوں سے بنیں گے, میرے کام تو دنیا کے ملکوں میں جا کے کماؤں گا تو میری زندگی بنے گی. یہ بھی وہی بات ہے جو ان کی ہے. وہ پتھروں سے کہتے تو اسباب سے کہہ رہے ہو. مسلمان نے اسباب کو ارباب بنائے ہیں. سب سے پہلے اس کو نکالنا ہوگا. جب یہ نکلیں گے تو پھر مسلمان ان اسباب کی غلامی سے نکلے گا. ہاں اور جب اللہ دل میں آ جائے گا تو پھر ان مسلمان اللہ کی عبدیت کا راستہ اختیار کرے گا کہ نہیں, اللہ کی ماننے میں ہی کامیابی ہے. اللہ راضی ہوگا زندگی بنا دے گا, اور اللہ ناراض ہوگا تو فرعون کو حکومت میں ناکام کیا
اور اللہ ناراض ہوگا تو قارون کو مال کے نقشوں میں ناکام کیا، اور اللہ ناراض ہوگا تو میرے دوستو قوم صالح، قوم سمود، ان کو حرفت و صنعت میں رکھ کر خدا نے ناکام کیا ہے، اور قوم عاد کو اپنے سپر پاور ہونے کے دعوے پر خدا نے ناکام کیا ہے۔ ہاں قرآن میں خبر دی ہے، یہ قوم عاد جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہمارے پاس ہے طاقت قوت، اور اللہ نے ان کو دی تھی۔ اللہ نے پیدا ایسے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی قوم اللہ نے اور کسی کو پیدا نہیں کیا، جن کو خدا نے قوت اور طاقت دی تھی، اور جنہیں لمبے قد تھے، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں کھجور کے درخت کے، اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ جب اتنے لمبے قد ہوں گے تو ان کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا، اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ درخت کو اپنے دو ہاتھوں کے بیچ میں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسی طاقتور قوم۔ انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہی کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور دنیا میں۔ ہاں اللہ تعالی شانہ نے قوم عاد کو جواب دیا ہے، الم یروا ان اللہ خلقہ اشد منہ قوہ، ارے یہ سوچتے نہیں ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آج کا انسان اللہ کو بھول کے بات کر رہا ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ یوں گا، یوں کروں گا، کیا کرے گا؟ اگر اوپر والے نہیں چاہا تو تیرا کیا ہوگا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد من قوہ، کیا یہ نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے کہ اس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں اللہ نے اس قوم عاد کو ختم کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو کچھ نہیں، اپنی پورے نظام کو نہیں یہ استعمال کیا، ایک ہوا کو استعمال کیا، ایک ہوا، وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی سی۔ ہاں اللہ تعالی شانہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائی طوفان بھیجا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہاں سر بولنے والی ہوا بھیجی اللہ نے۔ جب ہوا کا طوفان ہوتا ہے تو آواز ہوتی ہے اس میں، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، سر ایسی طاقت اللہ نے اپنی مخلوق، ایک ضعیف مخلوق، ہوا تو ایک مخلوق ہے ضعیف اللہ کے نزدیک، لیکن اس کو اللہ نے استعمال کیا، اور جب ہوا آئی تو ہوا کی طوفان میں ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا، اتنے قدور انسانوں کو، اور زمین سے اٹھا کر انہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ انہیں پٹکا، اور ایسا پٹکا زمین پر کہ زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کے درخت ہوا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں، ایسے ختم، کوئی نہیں باقی رکھ، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں تو ایسی قوم نوح اپنی اکثریت پر میں تو گھمنڈ کرتی تھی، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے ختم، ناراض ہے اللہ میاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تیرے پاس حکومت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا، اگر اللہ کی قدرت تیری موافقت میں نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا، تیری حکومت دری کی دری رہ جائے گی۔ آج بھی خدا کا وہی معاملہ ہے، اتنے مسلمان اپنے زندگی کو صحیح کر لے، یہ اپنے آپ کو اپنی مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے، اور اب تک کی جو زندگی اس نے گزاری اس سے معافی مانگ لے، اور پھر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے، آج بھی اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھائے گا۔ سات راتیں اور 8 دن، کیا مطلب؟ صبح سے چلی تھی وہ ہوا، اللہ نے صبح سویرے چلائی تھی، چلتی رہی وہ رات اور دن، رات اور دن، رات اور دن،
ختم کر دیا ہے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ اس میرے بھائی میرا عزیزو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک مال آئے، پیسے کوڑیاں ٹھیک آئے، مسئلہ یہ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور آسمان والے کا فیصلہ ہمارے موافقت میں ہو جائے۔ اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے فیصلے آتے ہیں اور زمین پر وجود پاتے ہیں میرے دوستو۔ ہاں، آسمان سے پورا نظام چلتا ہے۔ وہ نہیں ہوگا جو زمین پر بسنے والے انسان چاہیں گے، وہ ہوگا جو آسمان اور زمین کا مالک فیصلہ کرے گا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے آتے فیصلے۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، تبلیغ میں پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان بناؤ، ایمان اتنا بناؤ کہ جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ ہاں، حضرت عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مجموعہ، پوری امت نے ایک مجموعہ وہ ایمان بنا لے جو ایمان صحابہ کا تھا، اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ فرما کرتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ تم 4 مہینے نکلو، 8 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان بنانے نکلو۔ اگر تمہارا ایمان 3 دن میں بن جائے تو 3 دن میں واپس آ جانا، اور تمہارا ایمان 4 میں بن جائے تو آ جانا، اگر نہیں بنتا تو پھر بناؤ۔ اتنی قربانی دو کہ جس قربانی پر خدا خوش ہو کر تمہارا وہ ایمان بنا دے۔ جب وہ ایمان بن جائے گا، مسئلہ میرے دوستو، مسئلہ نمٹ جائے گا۔ ایمان بنانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر سے تعصر غیر کا نکال کر اللہ کی ذات عالی کا یقین جمانے کے لیے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے 150 سفر کروائے، چھڑوایا اسے۔ ہاں، ہم رات دن اس دنیا میں اور اسباب میں جب میرے دوستوں پھنس کر اور اس میں رات دن محنت کرنے کی وجہ سے اسباب کا تاثر ہمارے دل میں آ گیا اور اللہ کی ذات عالی کا تاثر دل سے نکل گیا۔ اب ہماری نگاہیں اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہیں۔ ہاں، زبان کا وہ یہ نہیں ہے اللہ کرتے ہیں مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں مگر کیا ہے یہ مگر کے بعد کیا ہے؟ جو مگر کے بعد ہے وہ تیرے دل کا یقین ہے۔ تمہاری بھی تم سے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، مگر اگر مگر بولتے تو کیا ہوگا؟ تمہارا آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر کیا؟ ہاں، تم کسی کے بعد کوئی کام کے لیے جاؤ کہ کام تو ہو جائے گا، مگر اس مگر کے بعد آدمی کا دماغ چکراتا ہے، مگر کے بعد کیا کہے گا؟ یہ معمولی مگر نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں ہے، بات ٹھیک ہی اور یہی ہے، یہ اندر آنا چاہیے۔ یہ مگر نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک پتہ 4 مہینے لگانے سے کام نہیں چلتا، سال لگانے سے کام نہیں چلتا۔ یہ لوگ سال جو لگاتے ہیں نا، وہ سال ایک ساتھ لگا کر پھر 5-6 سال کچھ جماتے جاتے ہی نہیں۔ 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال چلہ ہی نہیں لگاتے۔ اس کا نام تھوڑی قربانی ہے۔ 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ،
اور وقت لگاؤ اور دنیا کو چھوڑو. یہی دنیا تو بیچ میں آتی ہے. جانا تو تھا لیکن کام آ گیا. یہ کیا کام کون سا آیا؟ وہ اندر کے ایمان کے یقین کا بگاڑ آیا. اگر اندر یہ بنا نہیں اللہ ہی کرنا اللہ ہی کریں گے پھر آدمی رکے گا نہیں. پھر 2 رکعت پڑھے گا. اللہ میاں میرے حالات کو آپ زیادہ جانتے ہیں, دین کا تقاضا ہے, جانا ضروری ہے, آپ میری مدد فرمائیے گا. چلیے. ہاں بدر میں بدر میں حضور نے اللہ سے مانگا. حالات کو نہیں دیکھا کہ کچھ میرے صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پورے طاقت کے ساتھ آئے, کیا ہوگا, ایسا نہیں سوچا. کہ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ رات کو اللہ سے معاملہ کیا. اللہ میاں آپ ہیں, آپ کے لیے ہم نکلے ہیں, ہماری مدد فرمائیے. ہاں میرے صحابہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں پہننے کے لیے. اے اللہ انہیں جوتے پہنا. اے اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو ہی مدد فرما. ہاں رات بھر خدا کو اللہ کو منوایا اور منوانے کے بعد صبح حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں وہ قطبہ مرے گا, یہاں وہ مرے گا. ایک ایک کی جگہ بتائی آپ نے. جی ہاں. اور اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی, حضور میرے پیارے نبی آپ کے صحابہ سے کہیے ابھی تو اللہ میاں نے 3000 کی بٹالین بھیجی ہے. 3000 کی بٹالین فرشتوں کی. ہاں اور تم جمے رہو گے اور اپنی بات پر جمے رہو گے تو پھر اللہ میں تمہاری اور 5000 کے بٹالین بھیجے گا. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا. قرآن کو پڑھو, قرآن کو. ہاں مشرق نہ مغرب کو مت پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن شریف کو. آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا, فرشتوں کو اتارا. ہاں ان فرشتوں نے ہاں سلام بھیجا. حضور کتاب نے اپنے پیارے نبی سے سلام کہیے کہ اللہ نے کام نمٹا دیا, ہو گیا کام. گھوڑے سوار تھے وہ. ہاں میرے بھائی میرے عزیزو, وہ اللہ آج بھی ہے اور وہ اللہ کے وعدے آج بھی ہیں. ہاں اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ہم جو اللہ کی شرط ہے وہ پوری کریں, اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان تھوڑا گھر بیٹھے بن جائے گا. وہ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو گھر چھڑوایا. ہاں اللہ نے صحابہ کو ہجرت کروائی, ورنہ اللہ تو مکہ میں رکھ کر بھی ایک مدد کر سکتا تھا. کہ نہیں, ہماری سنت یہ ہے, ہماری نسبت پر گھروں کو چھوڑو, وطن کو چھوڑو اور ہماری راہ میں قربانی دو اور ہمیں بولو, دعوت دو. اور ہماری اللہ کی دعوت دو, اللہ کی قدرت سمجھاؤ انسانوں کو. یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے, ان کو کہو کہ تیرا دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اللہ کی ایک ہوا کا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں تو اللہ کو مان, اللہ کی قدرت ہے. اللہ تو قرآن پاک میں ان دنیا کے انسانوں کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جا کر تم قرار کرتے ہو, کیا کرتے ہو, یوں کرتے ہو, یہ تو ان کی تو حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. وہ اپنے جالے گھروں میں جالے تانتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اور ان کیڑے مکوڑوں کی جو جتنے جالے ہیں اور یہ اپنا گھر جو بناتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ کمزور تو مکڑی کا جالا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جتنوں کو مانتے ہیں اور جتنوں کو ماننے میں اپنی زندگی کا بننا سمجھتے ہیں. ہاں یا ایھا الناس ضرب لکم مثلا
फस्तमिओ, हम तुम्हें मिसाल देकर समझाते हैं, जरा सुनो कान खोल कर। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन वलो इज्तमऊ लह, अल्लाह को छोड़कर जहां जहां तुम मारे मारे फिर रहे हो ना, ये तो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जहां जहां क्या जाकर तुम करार करते हो ना, करार सब। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन, हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते मक्खी को। सब मिलकर, वलो इज्तमऊ लह, सब मिलकर करे तब भी। और मक्खी का पैदा करने की बात है, मक्खी इनके सामने जो खाना वगैरह रखा जाता है, इनमें से कोई चीज उठा के भागे तो ये छोड़ा भी नहीं सकते। वहीं यस्लुबहुम ज़ुबाबु शय्यन, हाँ, कि अगर इनके सामने ये लोग अपने माबूदों के सामने चढ़ावे चढ़ाते हैं ना, तो ये चढ़ावे इनके सामने होते हैं, इसमें से मक्खी अगर कुछ उठा के भागे तो ये उससे छोड़ा भी नहीं सकते। ये तो सब कमजोर है, असल अल्लाह की जात है। तो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह के कुदरत के यकीन को दिल में उतारना और अल्लाह के मासिवा के खौफ और डर को दिल से निकालना। हाँ, पहले निकालो खौफ, अल्लाह के मासिवा के यकीन को निकालो, इनसे कुछ नहीं होगा। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, अपनी कुदरत से सब कर रहे हैं और करेंगे। ये मेहनत चाहता है। जहां रहकर यकीन बिगड़ा है वहां से निकलना होगा। हाँ, दुकानों पर बैठ कर और वहां पर मेरे दोस्तों रात दिन मेहनत करने के बाद दुकान का यकीन अंदर आया है। हाँ ठीक है, मगर वो मगर उसी से आता है, वो खुदा का गैर अंदर बैठा हुआ है। हाँ, इस मगर को पहले निकालना। एक अल्लाह ही करता है, अपनी कुदरत से करता है, बगैर किसी शिरकत के करता है, जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। कुल हो अल्लाहु अहद, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो अकेले ही है अपनी जात और सिफात के एतबार से, इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह की जात वो बेनियाज जात हो जो किसी के मोहताज नहीं है। ए भाई, एक क्या मेरे वाले, खुदा से डर। यहां बैठे बैठे भी फोटो खींचता है, क्या बयान सुनता होगा इसे। हाँ, ये पुराने लोग हैं, इन पुरानों का हाल ही है। याद रखो, दावत की मेहनत में जिसको अल्लाह ने लगाया है उसे बहुत संभल के चलना चाहिए। जो तुम करोगे वो दुनिया में चलेगा। जो दाई होता है, दाई दावत देना, किसी भी लाइन का दाई, उसकी बात दुनिया में चलती है। हाँ, आप देखो, तुम्हारे मुल्क के खिलाड़ी क्रिकेटर जो होते हैं ना, वो एक दाई है अपनी लाइन के। वो जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे लोग सिलाते हैं, वो जैसे टोपी पहनते हैं वैसे को टोपी पहनते हैं। और नाचने गाने वाले जो दुनिया में मेरे दोस्तों फसाद के दाई हैं, वो जो एक्शन करते हैं सब एक्शन ऐसे करते हैं। हक के दाई जो हैं, जो दावत हक लेकर चल रहे हैं, ये जो जिंदगी लेके चलेंगे वो जिंदगी दुनिया में फैलेगी। अगर ये सुन्नत वाली जिंदगी के पाबंद बनकर दुनिया में चलेंगे, दुनिया में सुन्नत जिंदा हो जाएगी। अगर ये सुन्नत के खिलाफ की जिंदगी लेके चलेंगे तो लोग उनसे वही लेंगे। वो है ना कि एक मुल्क में जमात गई तो एक ने अपने कंधे पर रुमाल रखा था, तो उस मुल्क के बाशिंदे जो थे उसमें से एक ने कहा, जिसे सुन्नत, ये सुन्नत है ना, इसके माने क्या है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सुन्नत नहीं है तो सुन्नत के खिलाफ की चीज आपको नहीं करना चाहिए। हम अगर सुन्नत के खिलाफ चलेंगे
تو دنیا میں سنت کے خلاف زندگی چلے گی. اس لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے ہاں اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سبلا لمن اہتدی، ہمیں ہدایت دے دے، صراط مستقیم پر ڈال دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. ہاں اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ ہدایت پانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے اور ہمیں گمراہ ہونے والے اور گمراہی پھیلانے والے نہ بنا. بڑی ذمہ داری ہماری. ہاں ہمیں لوگ تبلیغ والے سمجھتے ہیں اور ہمیں لوگ دعوت کی محنت تبلیغ والے ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد بہت سنبھل کے چلنا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں اپنی زندگی کو کلمے والی بنانا، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے. ہمیں زندگی کون سے طریقے پہ گزارنی؟ کہ حضور کے طریقے پر، خدا کے حکموں کو پورا کرنا نبی کے طریقے پر. ہاں یہ دو چیزیں جس چیز میں بھی آ جائے گی وہ عبادت بن جائے گی. تجارت میں خود اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آ گیا، اب یہ تجارت میرے دوستوں عبادت بن گئی. ہاں اور یہ تاجر خدا کے احکام والی زندگی گزارنے والا اور نبی کے طریقے پہ چلنے والا، یہ قیامت کے دن شہداء اور صالحین اور نبیوں کے ساتھ اٹھے گا. التاجر الصدوق الامین، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، یہ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس میں بھائی میرے عزیزو، اس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم آ جائیں اور نبی کا طریقہ آ جائے اور ہمارا جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا ہو جائے کہ اللہ خوش ہو جائے. بس وہ خوش ہے تو سب مسئلے حل، اور وہ اگر ناراض ہے تو ملک کا صدر بنے گا تب بھی پریشان. ہاں کروڑ پتی کا باپ بنے گا تب بھی کچھ نہیں چلے گا. وہ ناراض ہیں، اور جب ناراض ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہمارے حکموں کو چھوڑے گا اور میری دین سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ہاں یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ایک دوسرے کو پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے پر دیکھو کہ میری زندگی خدا کی نافرمانی میں کہاں کہاں ہے. توبہ کرو، توبہ. کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو اور ہر آدمی اپنے کو مجرم سمجھے کہ میری وجہ سے ہے، میں خدا کا نافرمان ہوں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، انہوں نے ایک بھی مان کر نہیں دی، خدا کی نافرمانی اور کفر شرک کی زندگی میں چلتے رہے. تو اللہ نے آسمان سے حالات کا فیصلہ کیا. بارش اللہ نے روکی، بارش نہیں ہوئی. اللہ نے ان کے گھروں میں اولاد پیدا ہونا بند کر دیا. زمین ان کی سوکھ گئی، زمین کے اندر کا پانی بھی نیچے چلا گیا. پریشان ہو گئے اور پریشان ہوئے تو حضرت موسی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم پریشانی کے شکار ہو رہے ہو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے. قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اے اللہ یہ لوگ پریشانیوں میں آ گئے، یہ تیرے نافرمان ہیں. میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ مجرم ہے، ہمارا ہم گنہگار ہیں، معاف کر دے. میں نے کہا اللہ سے استغفار کرو، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. ہاں
اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لو گے تو اس کے نتیجے سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے دنیا میں مال میں بڑھوتری کرے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری زمینوں کو ہریالی کر دے گا اور زمین میں پانی کے چشمے بہا دے گا۔ یہ سب ہو جائے گا اگر تم توبہ کرو گے تو۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ پہ معافی مانگنے۔ ہر ایک دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود مجرم ہے وہ نہیں کہتا میں مجرم ہوں۔ استغفار کرنا سب سے بڑا جرم ہمارا جو ہے، ہمارے عیسی صاحب کہا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، بہادر الوہاب صاحب، کہ اس مسلمان کو سمجھاؤ کہ تو نے نبی والی محنت چھوڑ کر تو نے مہاپاپ کیا ہے، تو نہ مجرم ہے۔ نبی والی محنت چھوٹی، نبی والی زندگیاں ختم ہو گئی دنیا میں، تیرے گھر سے نبی والی زندگی نکلی اور دنیا میں حق پھیلنا بند ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کے بازار گرم ہو گئے۔ ہاں، دین کی محنت چھوڑنا معمولی چیز ہے۔ دین کی محنت کے چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ شانو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو جب یہ امت دین کی محنت کو چھوڑے گی، بھلائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے انسانوں کو روکنا، یہ محنت جب چھوڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا ہی میں عذاب لائے گا۔ ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ حدیث ہے، حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں حدیث بیان کی ہے کہ کسی قوم میں کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں نے کہا نا نماز کا چھوڑنا تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کو ہم گناہ بھی نہیں کہتے، سب سے بڑا گناہ۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہم سمجھیں، چوری، ڈکیتی، شراب خوری، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں، ہمارا حضرت جی حضرت مولانا صاحب زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہتے کہ بھائی محنت کرو، تمہاری بستی میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ اور قافلے جب جاتے ہیں، قافلے حضرت کارگزاری سننے کے بعد، تم نے سب ٹھیک ہے جماعتیں بھیجی ہے، یہ مجھے تو یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی بستی ایسی ہے جس میں 100% نمازی ہے؟ یہ بتاؤ۔ ہاں، یہ گھر گھر کی ملاقات معمولی چیز نہیں ہے، لیکن محنت ہے۔ یہ راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے، 2.5 گھنٹے میں 15 گھر ہم پھر گئے، پھر کیا ہے؟ پھر کے آنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر گھر کا ہمارا جو بھی بھائی ہے بیچارہ، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں ہو، وہ بیچارہ نماز سے غافل ہے، اس نماز کے چھوڑنے پر اس کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ ہم سوچیں کیا ہوگا، اور ہمارے اندر کی ہمدردی کے ساتھ ہم اس کی خوشامد کریں، باطنی خوشامد۔ ہاں، خوشامد، اور ایسی خوشامد کریں کہ اسے ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہماری دعوت پر لبیک کہہ کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جائے کہ چلو۔ حضرت مولانا، ہم نے سنا پرانوں سے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، گشت سیکھنا ہو تو ان گداگروں سے سیکھو۔ گداگر جانتے ہیں؟ چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں، یہ بھیک جب مانگتے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، تم کو چلو، تو جاتا نہیں وہ، اور ارے دے دے، ارے جاتے نہیں جاتے، ارے اللہ تیری اولاد کو خدا سکھی رکھے،
وہ دعا دیتا ہے، یہ دھتکارتا ہے، دعا دیتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، دے دے. پہلے دور سے مانگتا تھا، اور قریب آتا ہے، دے دے. یہاں تک کہ پیر پڑ جاتا ہے، دے دے کچھ دے دے. تو یہ جتنا غصے میں تھا اتنا ٹھنڈا ہو کے بھی جیب میں سے ہاتھ نکالتا ہے، لے بھیا. اس کا نام کشت ہے. گھروں پہ جانا اتنا